bust the myth behind یہ رنگ گورا کرنے والی کریمز ہیں. میرے والد جو تھے وہ فاؤنڈر تھے ڈرمیٹالوجی کے پاکستان میں، پروفیسر غلام شبیر. وہ کاکا جے دودھ تے مچھلی نہ ہوندا تے سارے بنگالی بھرا چٹے گورے ہوندے، کالے نہ ہوندے. فل بیری قابل علاج ہے. یہ کزن میرجز دا بکواس بند کرو. جہاں میں رشتہ کیا ہے نا، ادی سس دا رنگ اس تو بھی گورا ہے. میں چاہنی ہے میری کڑی اس سے بھی گوری کر دو. کالے رنگ نو گورا کرے، گورے کو چن ورگا. اب وہ جب یہ سلوگن سنتی ہے نا لڑکی، وہ جی مجھے تو میری تو زندگی بدل گئی. ہم لوگ براؤن میں آتے تو ہمیں اسکن کینسر سب سے کم ہے پوری دنیا میں. یہ اسٹیرائڈ چہرے پہ ایکسیسو ہیئر گروتھ کرتے ہیں. یہ جب آپ باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں تو گورے سن بیتنگ کرتے ہیں، بیچز پہ ننگے لیٹے ہوتے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ کیوں لیٹتے ہیں وہ لوگ؟ اسی کالے کیوں نہیں راوی دریا جا کے لمبے پہ جاتے؟ بیوٹی سلونز اور پارلرز کو یہ بتانا ہے کہ تمہارا کام ایکنی کو نکالنا نہیں ہے، ایکنی میرا کام ہے. ڈاکٹر صاحب میری تو اسکن برن ہو گئی. یہ میں نے وہ میری کزن کی شادی تھی، میری اپنی شادی میں مہندی تھی، فلانا تھا، یہ تو اسکن برن ہو گئی. یہ ہونے والی ساس ہونے والی بہو کو لے کے آتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ اس کے ایکنی ہے، تو یہ جب تک ٹھیک نہیں ہوگی تو ہم شادی نہیں کریں گے. یہ آپ کے پاس میں خود اپنی بہو کو اس کی منگنی ہو گئی لائیں. السلام علیکم جی. امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. ایز یو نو میں ڈاکٹر ارمغان احمد ہوں، کنسلٹنٹ پیڈیاٹرک نیونیٹل سرجن. آپ کے پاس 2 سال سے بہت سے مشنز لے کر میں ویڈیوز بنا رہا ہوں تاکہ ہر قسم کی اویئرنیس پیشنٹس اور ان کے اٹینڈنٹس اور ان کی فیملیز تک پہنچے. اب پوڈ کاسٹ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اس میں میرے لیے بڑا مشکل ہے کہ میں ایک اوتھینٹک اور ایسے اپنے ساتھ گیسٹس کا انتخاب کروں جو کہ اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹس ہوں، پائنیئرز ہوں. ان سے کہیں بھی بات ہو نہیں سکتا کہ کوئی چیلنج کر سکے. اسی سلسلے میں آج لکیلی میں بڑی مشکل سے لیکن ایک ایسے شخص سے میں پوڈ کاسٹ اپنا شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور ہمارے ساتھ وہ موجود ہیں کہ پہلی دفعہ ان کے انٹرو کے لیے مجھے لکھنا پڑا ہے کہ وہ میں ابھی آپ کو یہ سارا ایکسپلین بھی کرتا ہوں. کہ ایک تو چلیں تھوڑا سا ہنٹ میں ضرور سٹارٹ میں دے دیتا ہوں کہ ہی از ایکسپرٹ ان دا فیلڈ آف ڈرمیٹالوجی. کیونکہ آج کل اسکن کے مسئلے مسائل اور ان ساری چیزوں پہ بہت ہر بندہ ہی کاسمیٹک پروسیجرز کی طرف جا رہا ہے. تو اس لیے میں نے یہ جو ہے اس دفعہ یہ، اور اس میں بڑا ٹوسٹ ہونے والا ہے، آئی ہیو اے فیلنگ. اچھا جی، جو ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے یہ 91 میں پروفیسر اینڈ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہو گئے تھے علامہ اقبال میڈیکل کالج میں. میرا خیال ہے کہ تب میں ابھی بولنا سیکھ رہا ہوں گا. فاطمہ جناح میں یہ اس کے بعد گئے ایز پروفیسر اینڈ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آف ڈرمیٹالوجی ان 98. پھر یہ KEMU میں یعنی کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اینڈ پروفیسر آف ڈرمیٹالوجی رہے فرام 2004 ٹو 2016 جب تک یہ ریٹائر نہیں ہو گئے. وہاں پر یہ ان کے رجسٹرار KEMU بھی رہے، ایکٹنگ پرو وائس چانسلر بھی رہے. 6 کتابیں یہ لکھ چکے ہیں. He has published 6 books. He has published 70 research articles. He has whole of the credit of organizing first SARC Derma conference in Pakistan. اور کب؟ 2012 میں. اور یہ تو سارا کام تو اسی میں ہی ہمارا گزر جائے گا. تو اب میرا خیال without wasting any time I will introduce you to the legend پروفیسر عاطف کاظمی صاحب. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، بہت مہربانی. ٹائم کم پڑ گیا، ابھی چیزیں تو بہت ساری تھی جو میں آپ کے بارے میں ایکسپلین کرنا چاہتا تھا. آئی ایم سو لکی سر کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ہم یہ میرا خیال 1 مہینے سے تو پلان کر رہے ہیں. آپ میرے پیچھے لگے ہوئے تھے. اللہ کا شکر ہے کہ آج پھر جی ایسے ہی ہے سر. سر بہت سارے مزے کے سوال آج آپ سے میں کروں گا، لیکن کیونکہ سردیوں میں ایک فوڈ تو ایسا ہے کہ جس کے بارے میں پھر انہوں نے یہ کہہ دینا ہے کہ گرم بڑا ہے. ایک تو یہ گرمی سردی کے خلاف بھی میں ایٹ ٹائمز جہاد پہ ہوتا ہوں، ویورز تو ہمارے جانتے ہیں.
لیکن اب فیلڈ میں آ چکی ہے مچھلی, اور مچھلی کے ساتھ تھوڑی سی اگر کوئی چٹنی بھی رکھ دیں تو میرا تو کلیجہ سڑ جاتا ہے جب سارے یہ کہتے ہیں نہ دہی دودھ سے بنتی ہے, دودھ مچھلی پھلویری سکن خراب. مچھلی اور دودھ سے جو بھاگنے والا کانسیپٹ ہے اس کو کائنڈلی ایکسپلین کریں, کیا واقعی ہر مچھلی ہر دودھ اور پھلویری اور سکن خراب اور اسی طرح ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر مرغان بات سب سے بڑی یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں متس شروع سے چلتی آ رہی ہیں, اور ہم لوگ اتنے فکسڈ آئیڈیاز کے ہوتے ہیں, اسپیشلی پاکستان کا کلچر. میں امریکہ میں پڑھا, ولایت میں پڑھا, تو وہاں بھی متس ہیں, لیکن ہم لوگ تو 40 متس کے اوپر رہے ہیں, انہی کے اوپر بات کہ اب میں آپ حیران ہوں گے کہ میری والدہ ایک ہاؤس وائف تھی, اللہ ان کی مغفرت کرے. میرے والد جو تھے وہ فاؤنڈر تھے ڈرمیٹالوجی کے پاکستان میں, پروفیسر غلام شبیر. اچھا, انہوں نے سب سے پہلے ڈپارٹمنٹ سکن کا بنایا میو اسپتال میں 1960 میں, اور پہلے MRCP تھے ڈرمیٹالوجی کے. MRCP جب وہ گئے کنگ ایڈورڈ سے, انہوں نے 1947 میں MBBS کیا, تو وہاں سے MRCP کر کے انگلینڈ سے آئے تو سکن ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کیا. تو ہم لوگ جب کھانا گنا کھاتے تھے تو میری والدہ نے کہنا, میری بات سنو, کسی نے دودھ اور مچھلی نہیں لینی, دہی اور مچھلی نہیں کھانا. تو میرے والد نے ہنس پڑنا, انہوں نے کہنا میری گل سن, تو میرے تو بڑی ڈرمیٹالوجسٹ ہے, ایک ہاؤس وائف ہو کے تو میں نے چیلنج کر دی ہے. تو اس کو جب یہ ماما والدہ نے بات کرنی تو میرے والد نے کہنا کہ ہم لوگ تب چھوٹے تھے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, میں تو تب اسکول میں پڑھتا تھا. پھر جب ہم نے MBBS کیا, MBBS کر کے جب اس لائن میں آئے تو یہی ہر بندہ آ کے کہے, وہ ڈاکٹر صاحب میں تو اپنے بچوں کو, بیوی کو بالکل دودھ اور مچھلی کے نزدیک نہیں جانے دیتا, میں دہی بھی نہیں کھانے دیتا. تو جب ہم نے پڑھا کہ یہ وٹلائگو, جس کو ہم انگریزی میں یا اردو میں برس یا پھلبیری کہتے ہیں, جب اس کے بارے میں پڑھا تو یہ تو آٹو امیون ڈیزیز ہے, اس کا تو پھلبیری برس سے تعلق ہی نہیں. یہ تو اب آپ ماشاءاللہ خود اپنی بینگ اے پیڈیاٹرک سرجن کتنی آٹو امیون ڈس آرڈر ہوتی ہیں, اور آٹو امیون کا کیا مطلب ہے؟ اس کا نیوٹریشن سے لینا دینا. آٹو امیون کا پنجابی میں مطلب ہے اپنی فوجاں اپنے آپ نو پہ گئی ہیں. بالکل, اس کو آٹو امیون کیا ہونا. ہمارا جو ڈیفینس سسٹم ہے میکانزم باڈی کا, وہ ٹی لمفوسائٹس پہ چلتا ہے, تو ٹی لمفوسائٹ ہی سارے خراب ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار, تو دس ان کو کہتے ہیں آٹو امیون ڈس آرڈر. اچھا, اگر یہ دودھ اور مچھلی کا چکر صحیح ہوتا تو میرے والد مریض کو کہا کرتے تھے, اللہ بخشے, جب والد صاحب کلینک کرتے تھے, او کاکا جے دودھ تے مچھلی نہ ہوندا تے سارے بنگالی بھرا چٹے گورے ہوندے, کالے نہ ہوندے. وہ دودھ اور مچھلی بہت لیتی. دنیا کی کوسٹل سٹیز جتنی بھی ہیں, کراچی, ممبئی, بینکاک, جہاں سطح سمندر پہ ہیں, وہاں فش آپ نے شروع میں بات کی بہت کھائی جاتی ہے. کیا پتا وہ دودھ نہ لیتے ہو ساتھ ساتھ. نہیں, وہ دودھ والی چیزیں جس میں دہی ہے, ملک شیک ہے, ڈیزرٹس ہیں, سب دودھ ایک ایسا انٹیگرل پارٹ ہے کہ جو ہر چیز میں ایک حصہ ہوتا ہے. دودھ نہ بھی پیے لیکن آپ نے ملک شیک پی لیا, ان کو کہتے ہیں ڈیری پروڈکٹ, اسی وجہ سے کہتے ہیں. تو وہ ان کی اسکن پہ کیوں نہیں وٹلائگو یا پھلبیری یا برس ہوا؟ تو برس کی 2-3 ریزن ہے وٹلائگو کی, جو میں آج کلیئرٹی سے آپ کے پروگرام میں یہی چاہیے سر, یہی چاہیے کہ متس کلیئر. پہلی بات تو یہ ہے کہ خدارا, میں آپ کے پروگرام کے تھرو کہوں گا, یہ کزن میرجز دا بکواس بند کرو. میری دیکھی ہوئی گھر دی کڑی, گھر دا منڈا, گھر دی جداد, گھر وچ رہے, منڈا باہر نہ جائے کڑی, اور خدا کے لیے ان چیزوں کو بند کرو. ویورز یہ سن لیں, میں نے ایک دفعہ بہت ڈر کے کہا تھا, سامنے ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ دیا. میں کبھی آپ کے ساتھ ایک اور پروگرام کروں گا تو میں آپ کو کبھی بتاؤں گا کہ جینیٹک ڈس آرڈر سکن کی کیا کیا ہیں کزن میرجز میں. تو یہ میں, اور آپ کانوں کو ہاتھ لگا لیں گے کہ ڈاکٹر صاحب یہ بیماری ہے سکن کی جو کزن میرجز کے بعد بچے پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں, ایسی ڈیزیز ہیں. تو کزن میرجز جہاں پھلبیری یا برس ہو, بالکل وہاں ہمیں نہیں کرنی چاہیے. 25 کروڑ کی مسلمانوں کی آبادی, مسلمان مر گئے نا یار, آپ باہر کرو شادیاں, باہر لے کے جاؤ. آج کل مجھے آپ یہ بتاؤ کہ آج کل تیسری جماعت کے بچے نو اینک لگ جاتی ہے. تاڈے میرے زمانے میں جدوں اسی بچے سے سانو کیوں نہیں اس ویلے اینک لگی؟ نہیں, مینوں ویسے 5ویں چ. اچھا لگ گئی. تاڈی کزن میرج نہیں, بہت دور. اچھا, تو میرا مطلب کہنے کا یہ ہے, بچوں کے قد چھوٹے رہ جاتے ہیں. ایک بچہ ہوتا ہے وہ 4تھی جماعت میں ہوتا ہے تو اپنی آنکھیں چیک کروا رہا ہوتا ہے ڈاکٹر کو, اس کی بینائی کے علاوہ کان کے سننے کی اس کو بیماریاں. تو یہ کزن میرج جو ہیں یہ ہم لوگوں کو لے بیٹھی ہے. اور یہ ہم کزن میرج جی, یہ میرے خالہ کی بیٹی, پھپھو کا بیٹا, مامے کا بیٹا, چاچے کی بیٹی. یار بس کرو, مر گئے نا مسلمان.
ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਘਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜਦਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਅਰਮਗਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਜਦਾਦ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਮੇਰੀ अपनी खाला दी तीन विवाह करो, जदाद बाहर न जदाद सो मेरा मतलब इन चीजों को हमें अब आगे चलो, जदाद मेरा तो मसला ही सर हल हो गया, अब किसी के पास रही नहीं, कुछ मैंने वही सारी बिक गई हैं। लेकिन आप अभी भी आप यकीन करो कि आप एग्री करोगे कि आप भी माशाल्लाह क्लिनिक करते हो, मैं भी क्लिनिक, मैंने 80 में ग्रेजुएशन की थी, मुझे 44 साल हो गए हैं, 44 ईयर्स इन डर्मेटोलॉजी, और अगर जेनेटिकली देखा जाए तो पैदाइशी तौर पे डर्मेटोलॉजिस्ट, मेरे डीएनए में डर्मेटोलॉजी है। आपके तो मेरे यानी पैदाइश से ज्यादा बड़ा इनका डर्मेटोलॉजी का करियर है। तो मेरा मतलब बूढ़ा हो गया अब ये काम करते हुए, तो मैं लोगों को ये कन्विंस करता हूँ कि यार आप लोग जेनेटिक ये शादियाँ और ये जो करते हो कजन मैरिजेस, इनमें बीमारियाँ हैं। कई लोग मुझे क्या कहते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जो जरा फिक्स्ड आइडियाज के होते हैं, डॉक्टर साहब पहले जमाने में जो कजन मैरिजेस नबी पाक के जमाने में ही होंगे सर। मैं कहा यार गल सुन, रिसर्च उस वक्त ये जो साइंस जी स्टेम सेल थेरेपी, AI, एक्सोसोम्स, ये उस जमाने में थी ना सर, उन रिसर्च ने इतना एक्सपेंड कर लिया है कि वो अब बताती है कि जी ये तो आप जब कजन मैरिजेस करोगे 100 बीमारियां हो जाएंगी। उस जमाने में जो पुराना जमाना था 1500 साल पहले, 1400 साल पहले, उसमें ये रिसर्च नहीं थी कि जहाँ से पता चलता कि ये अब वो कहते थे जेनेटिक्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। अब तो जेनेटिक एक पूरा, आप तो जानते हैं पूरी दुनिया में रहे हैं कि जेनेटिक एक अलग ही स्पेशलाइजेशन है। ऐसे ही पूरी दुनिया, अमेरिका में वलायत में चले जाए पोस्ट ग्रेजुएशन करने, तो वहाँ तो जेनेटिक्स के बड़े बड़े हब है, सेंटर हैं बड़े बड़े, जहाँ आपको जेनेटिक्स पढ़ाई जाती है। तो मैं ये कहूँगा कि इस बीमारी को स्पेसिफिकली और बाकी बीमारियों को बचने के लिए आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप बिल्कुल टोटल शादियाँ बाहर करें, आपस में कजन मैरिजेस ना करें। और दूसरी बात ये है कि ये एक और बात बताता चलूँ, काबिल इलाज है, फुलबेरी काबिल इलाज है। अच्छा, हाँ, ये मच्छी बंद करनी पैनी है फिर प्रॉपर ना मच्छी बंद करो ना मगरमच्छ बंद करो। हाँ, मैं तो कहता हूँ तो मगरमच्छ भी खा रहा है, कोई गल नहीं, मच्छी से खाती है। तो बात सबसे बड़ी ये है कि ये काबिल इलाज है, इट इज ट्रीटेबल डिजीज। शर्त उसकी क्या है कि आप अगर एक वाइट पैच देखते हैं आपकी बॉडी पे है, चेहरे पे है, जिस्म पे है, बच्चे के है, आपको है, आपकी वाइफ को है, तो आप फौरन डर्मेटोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करें, जो आपका नजदीकी डर्मेटोलॉजिस्ट है। हम खुद दवाई बनाते भी हैं इसके लिए, जो क्रीम होती है डिस्पेंस करते हैं और दवाइयाँ भी देती हैं। और क्रीम किस चीज को टारगेट करती है? क्रीम करती है मेलानोसाइट्स को, मेलानिन को, जो हमारे मेलानोसाइट्स वहां से अब अगर यहाँ वो पिगमेंट नहीं, मेलानोसाइट नहीं होंगे तो पिगमेंट कहाँ नहीं है। अब वो जो क्रीम देंगे, वो क्रीम इसको और इसको हम कहते हैं यूवी लाइट में एक्सपोज करते हैं, पूवा थेरेपी कहते हैं, PUVA। P स्टैंड फॉर सोरालेंस। सोरालेंस क्या होती है? वो दवाई 8-मेथॉक्सीसोरालेन, ट्राईमेथॉक्सीसोरालेन, और यूवी है अल्ट्रावायलेट ए। तो किया क्या, मैंने आपको कहा डॉक्टर साहब आपने ये क्रीम लगानी और अल्ट्रावायलेट ए से एक्सपोज करना है। अब आप अगर कहते हो डॉक्टर साहब मैं तो लैंप ही नहीं ला सकता, मैं तो गरीब जहा बंदा, मेरी मुझे मैं यूवी भी लैंप तो अल्लाह ताला ने यूवी लैंप अपना देता हुआ है। असल तो मगरिब के दरमियान, ये भी बताता चलूँ अपने मरीजों को, असर और मगरिब के दरमियान आपने दवाई लगा के 10 मिनट धूप में बैठना है, उस एरिया को एक्सपोज कर दे, टांगे, बाजू, चेहरा, जहाँ भी आपको वो है। तो क्या होगा अल्टीमेटली, वो जब शुआएं पड़ेंगी वो रीपिगमेंट मेलानोसाइट्स स्टिमुलेट होंगे, आपका मेलानिन बढ़ेगा और वो जगह जो है ना आपकी वो नॉर्मल और डार्क हो जाएगी। ये एक तरीका मैं उसका बता रहा हूँ। अच्छा, अब ये जो आपने तो मेरे कोई इतने सारे मकासद अभी पहले ही कुछ मिनटों में हल कर दिए। पहला तो मेरा मकसद होता है मिथ बस्टर, जो हमारा मिशन है कि एक तो ये मिथ जो है ना कि मच्छी और दूध का जो केमिकल रिएक्शन खुद से इमेजिन किया हुआ है वो खत्म हो गया। दूसरा, मैं कहता हूँ कि यार आप लोग अब पढ़े लिखे दौर में आए हैं, ये क्या कॉन्सेप्ट है कि गुलाबी, लाल और सफेद गोली 2-2 सुबह दोपहर शाम खा लो। आपको पता हो कि इस गोली में क्या है, जो दवाई दी गई उसमें क्या है, ये मेरे जिस्म में जाके क्या करेगी और मुझे ये क्यों दी जा रही, सारी चीजें। वो एक क्रीम की, मैंने इसलिए क्रीम की डिटेल पूछी। और दूसरा ये कि ये लोगों को थोड़ा ये बड़ा एक टाबू है कजन मैरिज पे बात करना। आपने तो ये कमाल कर दिया। अच्छा चले, अब आप इस तरफ आ ही गए हैं, मुझे एक सवाल और जरा बताएं। कोई जनाना नाम रह नहीं गया जिसके नाम की क्रीम नहीं आई।
تو پتہ نہیں کون کون سی بیوٹی کریمز مارکیٹ میں اس وقت آ چکی ہیں. مقصد کیا ہے؟ رنگ گورا. جس چیز کا اٹھا لے رنگ گورا. اب میں باقی تو ابھی نام شام بھی نہیں میں لے پا رہا کیونکہ وہی مجھے سو نہ کر دیں, لیکن یہ رنگ گورا کرنے والی کریم, اس کی یہ جو ہر بندہ یہ اٹھ کے یہ کیے جا رہا ہے, لیٹس بسٹ دا myth behind یہ رنگ گورا کرنے والی کریم. سر بہت اچھا کویسچن. میں پچھلے 40 سال سے اسی کا جواب دیتا آ رہا ہوں اور وہ میں آپ کو بھی دوں گا. دیکھیے ہماری قوم کو obsession ہو گیا گورے رنگ. اب میرے پاس ماں آتی ہے بیٹی کو لے کے, بیٹی اس کی جوان ہے اور وہ کہتی ہے جی اس کی شادی ہونے والی, ڈاکٹر صاحب 1 مہینہ رہ گیا ہے. جہاں میں رشتہ کیا ہے نا, ادی سستا رنگ اس تو بھی گورا ہے, یہ تو خاوے تو ہونے والا اس تو بھی گورا ہے. میں چاہنی ہے میری کڑی اس سے بھی گوری کر دو آپ. ہاں اچھا میں چیلنج, اور ایک مہینے کا چیلنج, بس 1 مہینے کا. میں اس کو یہ کہتا ہوں, میں کہتا ہوں بی بی وہ لڑکی بڑی گڈ لکنگ ہوتی ہے, پڑھی لکھی ہوتی ہے, اچھے خاندان کی ہوتی ہے, ویل ایجوکیٹڈ ڈیسنٹ ہوتی ہے, شکل صورت بہت اچھی. تو میں اس کو یہ کہتا ہوں, میں کہتا ہوں بیوی میری بات سنو, آپ جو اس کا رنگ گورا کروانے آئی ہو, اللہ نے اس کی شکل صورت پڑھائی لکھائی اتنی اچھی دی ہے, آپ صرف اس کمپیریزن میں گورا کرنا چاہتی ہو کہ ساس کو اور وہ میاں کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے کہ جی میری بیٹی تم سے زیادہ گوری ہوگی اور میں کروں گا. میں کہا حضرت علی کا ایک کال ہے. میں کہا وہ کیا کال ہے؟ حضرت علی کا کال ہے کہ مولا علی کہتے ہیں کہ جب بھی اپنے آپ کو کمپیئر کرو تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھو, شکر کرو تمہیں اللہ نے اپاہج نہیں بنا دیا, تمہیں مانگنے والا نہیں بنا دیا, تمہیں ایک آنکھ سے بنائی ختم نہیں کر دی. تو مولا علی کا کال ہے کہ نیچے کو دیکھ کے اپنے آپ سے اوپر کو دیکھ کے مت کمپیئر کرو کہ جی وہ ایسا ہے تو میں ایسا کیوں نہیں, وہ ارب پتی ہے تو میں ارب پتی کیوں نہیں. یہ نہیں, نیچے دیکھو. جب نیچے دیکھو گے تو تمہیں سیٹسفیکشن ملے گی کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں ایک نارمل پیدا ہوا ہوں, میں ایک پڑھا لکھا ہوں. تو یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں جو ہم. اچھا اب گورا رنگ کرنے کی آپ نے بات کی, اب گورے رنگ کی بھی بات آپ سن لیں. یہ ہماری جو سوسائٹی ہے, یہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پہ جو شکل آ جائے, جو ایکٹریس آ جائے, جیڑی کڑی آ جائے, وہ جی مینو تے کرینہ کپور بنا دیو, ہاں جی مینو ایشوریہ رائے بنا دیو. اچھا, اور آپ یقین کریں کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ بھئی آپ لوگ ان کو دیکھ کے اپنی اسکن پہ وہ جو کریمیں 2 نمبر مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, جن کا آپ نے بھی نام بھی لیے اور میں وہاں نام نہیں لے سکتا. نہیں میں بھی نام واپس مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. اچھا اب کیا ہوتا ہے, وہ لڑکی جب ایک ایڈ دیکھتی ہے اخبار میں یا پرنٹ میڈیا میں یا سوشل میڈیا میں, وہ بچی جائے گی, اس کا سلوگن کیا ہے؟ کالے رنگ نو گورا کرے, گورے نو چن ورگا. اچھا یہ سلوگن ہے. یہ تو اسد اللہ خان غالب صاحب سے انہوں نے کوئی کالے رنگ نو یہ ایک دفعہ دوبارہ ہو جائے سر, کالے رنگ نو گورا کرے, گورے نو چن ورگا. اب وہ جب یہ سلوگن سنتی ہے نا لڑکی, وہ جی مجھے تو میری تو زندگی بدل گئی. یہ ڈاکٹر عاطف کاظمی کے پاس میں کیوں جاؤں, مجھے تو اخبار کی کریم سے ہی, ٹی وی کی کریم سے پتا لگ گیا میں گوری چٹی ہو جاؤں گی. تو چند ورگا کیوں نہیں کرتا؟ اچھا میں دس رہا ہوں, اب ہمارے پاس جب وہ آتی ہے وہ چند ورگا ہی ہو کے آندی, چند نو گرین لگیا ان اے بھی سن لو. اچھا وہ آئی کڑی ہوتی تو چند نو گرین لگیا. اچھا میں اس کو کہتا ہوں, وہ آتی ہے اور ماں تھی, دو آ گئی دونوں, مجھے آ کے کہا ڈاکٹر صاحب میری بیٹی کے تو چہرے پہ بال آ گئے, اس کی تو شادی ہے 2 مہینے بعد. ڈاکٹر صاحب اچھا میں کہہ رہا بی بی 2 منٹ بیٹھ جا, کیا کیا تھا؟ ڈاکٹر صاحب وہ میں نے فلانی وہ گورا کرنے والی کریم کا آ رہا تھا, یہی کالے رنگ نو گورا, گورے نو چن ورگا. میں تے کیتا یہ چنگا چاہنے انہوں تے گرین لگ گیا میری دھی نو, یہ تے کرو میں کی کرا. دا مدر از کرائنگ, دا ڈاٹر از کرائنگ, دا ڈاٹر ہیز ٹو بی میرڈ آفٹر 4 to 6 weeks. تو میرے پاس آتی ہے, تو وہ ہوتا کیا ہے, ان کریموں میں اسٹیرائڈ ڈالے ہوئے ہیں, اور اسٹیرائڈ کے علاوہ مرکری ہے, یہ جو ہیوی میٹل ہوتا ہے جی. اچھا جی اب ہوا کیا, جب اسٹیرائڈ ڈالے ہوتے ہیں تو یہ کیا کرتی ہیں کریم, جو اسٹیرائڈ ہوتے ہیں یہ الٹیمیٹلی کیا کریں گے, یہ اسٹیرائڈ چہرے پہ ایکسیسو ہیئر گروتھ کرتے ہیں. تو کیا پہلے گورا بھی کرتے؟ نہیں, یہ کیا اسٹیرائڈ اسکن کو گلو دیتا ہے. بات یہ ہے کہ جب میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب ارمغان آپ یار یہ کریم ایک اسٹیرائڈ, تو آپ بھی مجھے کہو گے ڈاکٹر آتے 1 ہفتے بعد تو میری بڑی گلوسی اسکن ہو گئی ہے, لیکن کیونکہ
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਾਲ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਰੀਮ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? میں تو چنگا چٹا گورا ہو یا میرا تو بیڑا گرک ہو گیا. اب ان کریموں کے ساتھ جو جن میں اسٹیرائڈ اور ہیوی میٹل ڈالی جاتی ہیں دے کریٹ لاٹ آف پرابلمس, اور ان پرابلمس کی وجہ سے مریض آتا ہے ہمارے پاس, ڈاکٹر صاحب میری تو شادی رکی ہوئی ہے, میرا تو رشتہ ہونا تھا, میرا تو فلانا تھا, میرا اب کیا بنے گا, اب آپ لیزر شروع کرو. پھر ہم ان کا لیزر شروع کرتے ہیں. اب لیزر کے ایک سیشن میں بال نہیں جاتے, 8 to 10 سیشن ایک ماہ کے بعد ہو, 1 سال لگ گیا. پیسے بھی اتنے, پرائیویٹ میں پیسے بھی ان کو بڑے خرچنے پڑتے ہیں. تو اب آپ نے گورا رنگ کرتے کرتے آپ نے اپنی سکن کو بالوں کے ساتھ, اور ایک مولوی جس طرح داڑھی والے ہوندے نے تواڈے وانگر داڑھی ایک کڑی دی نکل آئے تے تسی, میں آپ کو ایسے ارمغان ایک بات بتاؤں, پھر دادر خان ایک جگہ ہے آپ نے سنا ہوگا, جی جی, اس میں ایک میرے پاس خاتون آئی, آپ کی جیسی داڑھی رکھی, آپ کی جیسی داڑھی تھی اس کی, اس خاتون کی, شی ہیڈ ہارمونل پرابلمز ایز ویل. اس کے میسٹرل irregularities تھی, ایڈرینل ہائپرپلیزیا تھا, اس کے اینڈروجن لیول بہت زیادہ تھے بلڈ میں. تو میں نے اس کو کہا بیٹا وہ تو ٹیسٹ تیرے دیکھی اتنی بڑی, بالکل آپ جیسی, میں بالکل آپ سے بالکل کوئی مبالغہ رائی نہیں کرا, آپ جیسے میں بہت مشہور ہونے والا ہوں اس ویڈیو کے بعد. میں حیران ہو گیا, میں کہا تمہارے, اس نے کہا جی میں تو 10 سال سے یہ گولڈ کریمیں لگا رہی ہوں گورا کرنے والی. سو بات کہنے کی یہ ہے کہ آپ یہ بچیاں سمجھتی نہیں ہیں کہ گورا کرتے کرتے ان کا حال کیا ہو جاتا ہے. خیر وہ ہم نے ان کے گائنی والی کو دکھایا, وہ بھی ٹریٹمنٹ شروع کی, میں نے کی, بال ختم ہو گئے, لیزر کیے. اب وہ شیز میرڈ ہے, اپنی 2 بچے ہیں اس کے, کبھی آتی ہے مٹھائی لے کے آئی, پھر کبھی کوئی لڈو لے آئی, برفی, ڈاکٹر صاحب تسی میری زندگی بدل دیتی, بچی تھی اس کی ماں. سو بات کہنے کی یہ ہے کہ ان دوائیوں میں سائڈ افیکٹ. اب ایک بات اور کرتا چلوں, آج کل آپ نے سنا ہوگا گورا کرنے والے ٹیکے لوگ بہت لگوا رہے ہیں. میں اگلا یہ سوال سوچ کے بیٹھا ہوں. بالکل, تو میں کہا میں آپ سے اسی طرح ہی, میں آپ جو سوچتے ہو نا, میں آپ کی رگ رگ سے واقف, میں تاڈے تو 2 میل لگے ہونا, میرا تجربہ, میں تاڈا ٹیچر بھی آئے قسم دا تے جتنا میرا. تو میں جب تم آپ اپنی آنکھیں سے آنکھیں کر رہے ہوتے ہیں نا, تو مجھے پتا ہوتا ہے اگلا تیرا سوال کی ہونا. ٹھیک ہے نا, یہی استاد اور شاگرد کا. اب ہوتا کیا ہے, یہ جو گورا کرنے والے ٹیکے ہیں ان میں ہے گلوٹاتھیون, اس کا مٹیریل ہے گلوٹاتھیون. ایسے ہی ہر بندہ لگا رہا ہے, میں کیوں نہیں لگا رہا؟ ہر بندہ لگوا بھی رہا ہے اور لگا بھی رہا ہے, میں کیوں نہیں لگاتا؟ پتہ نہیں تانوں پیسے نہیں چنگے لگتے ہوں گے. ایف ڈی اے نے اپروو ہی نہیں کیا ہوگا یہ ٹیکا. گلوٹاتھیون از ناٹ اپرووڈ بائی ایف ڈی اے, فیڈرل ڈرگ اتھارٹیز ان یو ایس اے. پوری دنیا میں یہ ٹیکا کہیں نہیں لگایا جاتا سوائے پاکستان کے. تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو وہ کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جاؤ اسے کرو, گنی پیگ ہمیں بناتے ہیں, ٹرائل ہم پہ ہو رہے ہوتے ہیں. اور آپ کو بڑی امپورٹنٹ بات کرتا چلوں کہ اس ٹیکے لگوانے کے بعد جو افیکٹ آتا ہے وہ آپ کی گردوں پہ اور کڈنیز پہ آتا ہے. آپ کا رینل فیلئر ہو سکتا ہے, کریٹینین اور یوریا آپ کا بڑھ جاتا ہے, اور آپ کی کڈنیز کام کرنا گریجولی بند کرتی ہیں. اور اگر آپ کنٹینیوسلی لگواتے چلے جا رہے ہیں 1-2 سال میں, یو کین ایون ڈائی. سے یہ کیا دیتے ہیں, یہ رجیم کیا دیتے ہیں اس کی؟ رجیم یہ دیتی ہے کہ آپ آئے, آپ نے آ کے ایک ٹیکا آج لگوایا, اور آپ نے ہر 3 ہفتے بعد ایک ٹیکا لگوانا ہے آ کے. اور وہ گلوٹا ٹیکا کاسٹ کیا ہے؟ 35,000 روپے. نہیں انہوں نے کنی پیندی, ان کو تو 5,000 کا ٹیکا ہے, 30,000 انہوں نے اتنے لوائی دا لینا. تو گندمی ہو کے میرا خیال زندہ رہ رہے, وہ تھوڑا سا بہتر ڈیل ہے بجائے اس کے. میں اس کی ایگزامپل دیتا ہوں. گورا ہو کے آپ, سب سے زیادہ سکن کینسر گوروں میں ہے. اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہمیں جو اللہ نے براؤن کمپلیکشن, 3 قسم کے کمپلیکشن ہے دنیا میں, وائٹ, براؤن اینڈ بلیک. وی فال انٹو دا براؤن کیٹیگری, ہم لوگ براؤن میں آتے. تو ہمیں سکن کینسر سب سے کم ہے پوری دنیا میں. دیکھو ریزن اس کا کیا ہے, ہم میں میلانن اتنی ہے, میلانوسائٹس اتنی ہے کہ میں اگر دھوپ میں بھی سورج میں جاؤں گا تو مجھے کوئی 50 سال بعد کوئی سکن کینسر ہو سکتا ہے. یہ جب آپ باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں تو گورے سن بیتنگ کرتے ہیں, بیچز پہ ننگے لیٹے ہوتے ہیں. یہ کیا چیز ہے, کیوں لیٹتے ہیں وہ لوگ؟ اسی کالے کیوں نہیں راوی دریا جا کے لمبے پہ جاتے ہیں دھوپ لینے کے لیے؟
ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਕੱਲ چلیے کچھا پا کے تو لبے پہ جائیے کہ یار اللہ عام ناظرین امیجن کریں کہ ہماری کمیونٹی راوی دے بولتے ہیں نہیں پئی آپ یہ سوچو نا کہ لاہور میں دریا تے نہیں ہے سمندر تے نہیں ہے گا نابی دریا اتنے لمبے پہ جائیے. تو یہ اچھا یہ کیا کرتا ہے گورا, آپ اب وہاں جاؤ آسٹریلیا, کینیڈا, اسکینڈینیوین کنٹریز, امریکہ, وہ ایک لوشن لگاتے ہیں باڈی کے اوپر اور پھر وہ اپنا وہاں سے الٹرا وائلٹ ریز لیتے ہیں کہ جس کے ساتھ ان کی باڈی ٹین کرے. تو میرا مطلب میں یہ کھلی ڈولی باتیں کرتا ہوں, میں نے کہا تھا شروع سے آپ نے کمال کر دیا, آپ نے بلکہ وہ صحیح وائرل ہونے والا اسٹارٹ کیا ہے. تو میں مقصد تو میں لوگوں کو یہ بتاؤں, مجھے لوگ کئی آگے کہتے او یارو میما تو اتنے بیچاں تے لمیاں پہ ہوندیاں نے, وہ کیوں, وہ پاگل نے, ننگیاں پہ ہوندیاں نے. میں کہتا نہیں, وہ ٹین کرتی ہیں اپنی اسکن کو گوریاں تاکہ الٹرا وائلٹ ریز, اور انہوں نے لوشن اوپر لگایا تھا, ٹیننگ لوشن کہتے ہیں, جس سے سن اسکرین نہیں ہوتا, وہ سن اسکرین کے اندر ٹین ایجنٹ ہوتے ہیں نا, ٹیننگ ایجنٹ ہوتی ہے. اچھا وہ جو ایس پی ایف کا SPF 40, SPF 60, SPF کا مطلب ہے سن پروٹیکشن فیکٹر. آپ نے سن آپ کی اسکن کے لیے ڈفرینٹ ہے, یعنی ہماری براؤن وائٹ اسکن کے لیے ڈفرینٹ ہے, بلیک اسکن کے لیے. آپ کرکٹر نہیں دیکھتے پاکستان کے, چٹا جہاں لاندے نہیں, وہ زنک آکسائڈ پیسٹ ہوتا ہے, وہ ہم تو اسٹومے کے لیے اسکن پروٹیکشن. تو وہ زنک ہمارے کرکٹر جب کرکٹ کھیلتے ہیں یا دنیا کے کرکٹر کہیں بھی, تو اب بندے دیکھتے ہیں وائٹ سا انہوں نے ایک میک اپ کیا ہوتا ہے, دیٹ از بیسکلی سن پروٹیکشن, کیونکہ انہوں نے صبح 9 سے لے کے شام 6 بجے مغرب تک دھوپ میں ہی رہنا ہے. اگر وہ گورا دھوپ میں رہے گا تو سارے نا اسکن کینسر ہو جائے گا اگر وہ سن پروٹیکشن نہ کرے. دیکھو نا انگلینڈ, آسٹریلین کرکٹ ٹیم, نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم گورے ہی ہے نا سارے. اب وہ گورے کو اگر آپ صبح 9 سے 6 تک 5 دن کا ٹیسٹ کرا رہے ہو, اور اتنے پاکستان انڈیا میں میچ ہو رہا ہے, اگست ستمبر کا مہینہ ہے, تو وہ تو کینسر رہ کے جائے گا اپنے ملک میں. بالکل وہ کہے گا جی یہ میں بدلا لینے کا طریقہ اور آ کے. تو اس وجہ سے ہم لوگ ان کو سن ٹین یوز کرتے ہیں, اور وہ ہم ان کو سن اسکرین دیتے ہیں, اور ان کی ڈفرینٹ اسٹرینتھ ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو دا اسکن. کسی کی اسکن ٹائپ 1 ہے, کسی کی 2 ہے, کسی کی 3 ہے. ہم اس طرح اس کو مینیج کرتے ہیں. بالکل صحیح ہو گیا. تو میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ وی آر بلیسڈ. میں کہتا ہوں کہ اللہ کا شکر کرو ارمغان, یار ہم لوگوں کو اسکن کینسر منیمم ہوتا ہے. سب سے بڑا جو اسکن کینسر ہے جو بندے کو دنوں میں لے جاتا ہے مہینے میں, میلیگننٹ میلانوما, اس کا نام ہوتا ہے میلانوما. میلانوما کا کیا مطلب ہے, جو ہمارے میلانوسائٹس ہیں, سیلز ہیں, وہ ڈسٹرکشن شروع ہو جاتی ہے ان کی, اور جب ڈسٹرکشن وہ irreparable ہے, اٹ کین ناٹ بی اسٹاپڈ. وائلڈ فائر کی طرح وہ کینسر پھیلتا ہے. ایک اگر پیچ منہ پہ آئے نا پگمنٹڈ, آپ کا کالے رنگ کا پیچ گوری اسکن میں یا کسی کی بھی, وہ یوں پھیلے گا, اندر جائے گا, بلڈ میں جائے گا, بندہ 6 ہفتے کے اندر فارغ ہو جائے گا. سو بات سب سے بڑی امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمیں گوری اسکن کی بجائے خدا کے لیے انہوں گورا نہ کرو, اندروں گورے ہو. کیا بات, کیا بات. میں یہ کہوں گا, آپ لوگ کہتے گورا گورا گورا, او جی میرا جوائی بڑا سولا سی, آئے ہائے ہائے, لیکن وہ تو شراب بھی پیندا سی, انہیں تو عورتاں بھی 2 دیاں رکھیاں سے, وہ تو رات ایسے گورے رنگ کو کیا کرنا, اینا سونا منڈا, اوہی انہوں کو اندروں 5 وقت کی نماز پڑھدا ہے, روزے رکھدا ہے, اللہ تے گھر سلوٹ مار کے آدا جا کے, عمرہ کرتا ہے, حج کرتا ہے, یہ گورا پن ہے. میں کوئی بہت ریلیجس آدمی نہیں ہوں, میں بہت, لیکن آپ یقین کرو میرا فیتھ بڑا پکا. کوئی سٹریس ہو نا تو میں دوائی نہیں کھاتا, میں ٹکٹ کٹانا ہے تو اللہ دے گھر چلا جانا, دیٹ از مائی میڈیکیشن. میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے سٹریس ہے سائکیٹرسٹ کو دکھاؤ, میرا سائکیٹرسٹ میرا ڈاکٹر وہی ہے, خانہ کعبہ بھی بیٹھا ہے, نبی پاک دا روضہ. میں اب اگلے مہینے پھر جا رہا ہوں. میں عمرہ, میں صحیح بات یہ کر رہا ہوں, میں کوئی بہت ریلیجیس مولوی ٹائپ آدمی نہیں ہوں, لیکن میرا فیتھ ہے, اور اگر آپ کا فیتھ مضبوط ہو آپ اس سے, تو آپ کو کبھی مار. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوگ بلکہ جو ویسٹرن کلچر ہے یہ ہم ظرف میں ہم سے آگے نکل گئے. بالکل نکل گئے. ریسزم کے علاوہ گورا کالا انہوں نے رہنے نہیں دیا, بالکل رہنے نہیں دیا. ورنہ پھر یہ اس طرح کے لوگ پھر جو سارے ہیں جو ہماری ہیلتھ کو داؤ پہ لگا کے کمائی کرتے ہیں. میں نے یہی بات کی نا. لیکن اب بات سب سے بڑی, تو میں گورے رنگ پہ ہی آتے ہوئے ایک ہی بات کروں گا, اپنے بہنوں بھائیوں کو بتاؤں گا, اسپیشلی ان والدین کو جن کی بچیاں جوان ہو رہی ہیں, اپنی بچیوں کو کمپلیکس میں نہ ڈالو. ہاں, وہ خود کہہ کے, اب ماں باپ اپنے بچے کو خود کہتے ہیں کہ تم اپنا رنگ گورا کرو, جاؤ ڈاکٹر عاطف کو دکھاؤ, جاؤ فلانے ڈاکٹر کو دکھاؤ, وہ کریمیں دے گا, تیری سہیلی بھی نہیں گوری ہوئی ہے. اچھا پھر اب ہوتا کیا ہے,
ہماری خواتین کیا کرتی ہیں جب یہ کمیٹی پارٹی کٹی پارٹی پہ جاتی ہیں؟ اچھا جی، اب وہ بیٹھ جائیں گی، انہوں نے ڈیزائنر بیگ رکھے ہوتے ہیں، کوئی ایل وی کا، کوئی ایم کے کا، کوئی گوچی کا، کوئی شنیل کا، ایک تو مقابلہ چل رہا ہو، ٹھیک ہے جی، اور وہ بےچارے خامد انہوں نے رو رہے ہوتے ہیں جنہوں نے 20 لاکھ سے 15 لاکھ کا بیگ لے کے دیتے ہیں سر، اور روتے بھی سسکیوں کے بغیر ہیں. ہاں وہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا. تو وہ یہ کر کے پھر وہ کیا کرتی ہیں، وہ ایک دوسرے سے مقابلہ ہوتا ہے. ہائے تمہیں پتہ ہے تیرے رنگ فلانے، جاؤ اس ڈاکٹر کے پاس، اس کو کہ میں نے تو 2 سیشن کا ہے، میرا رنگ دیکھ، میں تو بالکل ہی بدل گئی. لو جی، اب پیسہ تو میاں کا لگ رہا ہے نا، اس عورت کا تو نہیں لگ رہا. وہ اپنے میاں کو جا کے کہتی ہے، میاں دیتا ہے اس کو 5 لاکھ روپیہ، چل جا. اینڈ آل دیز تھنگز، یہ ساری ربش ہے. آپ دیکھو میرے پاس آپ آتے ہو ڈاکٹر عاطف، مجھے گوری سکن چاہیے، تو میں آپ کو ہی کی بات کروں گا کہ ارمغان میں تمہارے چہرے پہ گلو لا سکتا ہوں، میں تمہارے چہرے کو بہتر کر سکتا ہوں اپنی کریمز اور آئنٹمنٹ سے، میں تمہیں گورا نہیں کر سکتا. دس از واٹ آئی ٹیل. پھر میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں، ڈاکٹر صاحب میری یہ جھریاں وغیرہ ہیں. میں کہا میں 50 سال کی عورت کو 20 سال کا نہیں بنا سکتا، میں 40 سال کی عورت کو. آپ بہت بہادر ہیں. میں پہلے یہ کہوں گا نہیں، میں صاحب دیکھو میں بڑی ایتھیکل پریکٹس کرتا ہوں. میں بوٹاکس اگر یوز کروں گا تو پہلے بتاؤں گا کہ بی بی آج اگر آپ نے بوٹاکس مجھ سے شروع کرایا تو فار ایور چلنا ہے. یہ ہر 6 مہینے بعد آؤ، 50,000 روپیہ جمع کراؤ اور بوٹاکس کرائی جاؤ. اپنے خاوند تو پہلے پوچھ از ہی ولنگ. تو میں اس کو کہتا ہوں اپنے خاوند سے پوچھ پہلے جا کے، پیسے تو بیچارے نہیں اس کے لگ رہے ہیں. تو کہتی ہے میرا بوٹاکس کر دو، میرے فلرز کر دو، میرا تھریڈ کر دو، PRP میرا کر دو. بھائی پروسیجر تم کرانے آئی ہو، تمہیں تو ضرورت ہی نہیں ہے پروسیجر کی. یقین کر یار، میں اگلی دفعہ حیران ہوتا ہوں، بیبیاں میرے پاس آتی ہیں، بڑے بڑوں کی بیگمات، بڑے بڑے وہ ایسے افسر اور ایسے لوگ ارب پتی. میں نام نہیں لیتا ہوتا. وہ میرے پاس 5-5 ہزار کے نوٹوں کی گتھی رکھتی ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ پیسے پڑے، آپ کو کیا ہے؟ آپ کو میں کہہ دوں میرا بوٹاکس کرو، آپ میرے فلرز کرو، آپ کو کیا ہے؟ میں کہتا ہوں بی بی مجھے کچھ نہیں، میں ڈاکٹر نہیں، میں کوئی چھابڑی فروش ہے کہ تم نے جو آیا مجھ سے لے لیا. میں نے کہا یو ڈونٹ ریکوائر. کہتی نہیں میں تو پیسے. میں نے کہا آپ کیا سمجھتی ہو یہ جو پیسے آپ لے کے آئی ہو میں ان کے لیے بیٹھا ہوں؟ میں نے کہا بی بی میں کرتا ہوں ایتھیکل پریکٹس. یہ آپ کو عادت پڑ گئی ہے کویکس کے پاس جا جا، وہ جو کویک ہیں عطائی ڈاکٹر بیٹھے ہیں. اچھا ایک اور میں ارمان بات کروں، بیوٹیشین جو ہماری ہیں میں ان کے خلاف نہیں ہوں. آپ ایک پیڈیاٹرک سرجن ہونا، آپ ڈرمیٹولوجسٹ نہیں ہونا. میں تو سر میں اس چیز کے بارے میں بلکہ اتنا بولا، یا یہ جس طرف بات لے کے جا رہے ہیں نا، یقین مانے یہ میری دکھتی رات ہے کہ جو جس کا کام ہے وہ. مجھے اب ایک بندہ آ کے کہتا ہے جی بچے کا پائلز کا آپریشن ہے چھوٹے کا، تو میں کر سکتا ہوں. میں تو کہوں گا ارمغان از دا بیسٹ پرسن ان دا مارکیٹ، گو ٹو ہم. آپ کے پاس ایک بندہ سورائسس کا، ایگزیما کا، چمبل کا آتا ہے، وہ کہتا ہے ارمغان صاحب یہ مجھے چمبل ہے میری بیوی کو، تو آپ کہوں گے میرا کام نہیں، عاطف کا آدمی کے پاس جاؤ. سر ایون بچوں کو بھی آتا ہے تو ہم ریفر کرتے ہیں پیڈیاٹرک ڈرمیٹولوجسٹ. اب ہو کیا رہا ہے، جو بیوٹیشین ہے، جو بیوٹی پارلر والی لڑکیاں جو کام کر رہی ہیں، دیئر جاب از ناٹ ٹو ٹریٹ اسکن ڈیزیزز. اب لڑکیاں بلیک ہیڈز اور ایکنی ہوتی ہے چہرے پہ، بچیوں کے ہمارے اکثر جوان بچیوں میں 14-15 سال میں جب مینار کی یا پیوبرٹی آتی ہے تو بچیوں کے پیریڈ شروع ہو جاتے ہیں. لڑکے بھی 14 سال پہ بلوغت کا وقت آتا ہے. ہمارے مطلب یہ ہوتا ہے 13-14 کا ہم اپنے ہارمونز خود مینوفیکچر کرنا شروع کر دیتے ہیں. بچوں میں اینڈروجنز آتے ہیں لڑکوں میں، لڑکیوں میں پروجیسٹرون اور ایسٹروجن زیادہ ہوتے ہیں. اچھا جب یہ ہارمونل ایج ہوتی ہے اس وقت ہماری آواز بھی لڑکوں کی بھاری ہوتی ہے، مردانہ آواز 14 سال پہ آتی ہے. لڑکیاں جوان ہو رہی ہوتی ہیں، ان کے باڈی پارٹس بن رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں بیوٹی سلونز اور پارلرز کو یہ بتانا ہے کہ تمہارا کام ایکنی کو نکالنا نہیں ہے، ایکنی میرا کام ہے. تمہارا کام یہ ہے فیشیل کرو، مینیکیور کرو، پیڈیکیور کرو، تم جا کے کلینزنگ کر دو، تم ان کو برائڈل میک اپ کر دو. آپ کا کام سکن ڈیزیز ٹریٹ کرنا نہیں ہے. ہماری یہ بیوٹیشین کیا کر رہی ہیں، آپ سکن ڈیزیز کی بات کرتے ہو، وہ تو لیزر اور پروسیجر اور بوٹاکس اور فلر ساری کر رہی ہیں، جن کو انیٹمی آف سکن نہیں پتا، جن کو فزیولوجی آف سکن نہیں پتا. اور وہ ہوتا کیا ہے کہ جب وہ بچیاں جب وہاں جا کے پرابلم میں کمپلیکیشن میں آتی ہیں دین دے کم ٹو آر کلینک. ڈاکٹر صاحب یہ تو میرے بیٹی کی ہفتہ رہ گیا شادی کو، تو اس نے منہ چلا دیا لیزر کر کے، میں فلانی بیوٹی کلینک گئی تھی. تو بیوٹی پارلر آر ڈوئنگ لیزر ٹریٹمنٹ. میں آپ کو یہی تو کویکری کی میں آپ سے کیا بات کر رہا ہوں. میں آپ یہ کہتے ہیں، میں ان کے اگر آپ گلی محلوں میں بورڈ دیکھیں جو یہ بیوٹیشین بیٹھی ہیں،
یہاں لیزر کی سہولیات ہیں, یہاں فلرز کی سہولیات موجود ہیں, اینڈ دے آر ڈوئنگ اٹ. ہماری کوئی لیجسلیشن ایسی نہیں ہے, باڈی تو بڑی بن گئی, ہیلتھ کیئر کمیشن بنا ہوا ہے, نہیں ہے سر, کوئی ایسی نہیں. سر آپ یہ ہمارے فیلڈ میں نہیں دیتے, اور نائی جڑا ہے بیگ بھی بناتا ہے, ایک بھی بناتا ہے, وہ وال بھی کاٹتا ہے, وہ سنتا بھی سنتا بھی کرتا ہے, بالکل تنگ ہے. بلکہ آپ نے نائی کی بات کی تو مجھے ایک قصہ یاد آیا, یہ میں آپ کے پروگرام کے تھرو کرتا ہوں. میں پاکستان میں سب سے پہلے اسکن کا لیزر ہیئر ریموول لے کے آیا 1998 میں. تو میرے والد سے یاد تھے تب, غلام شبیر صاحب. تو میں جب لایا, پہلا بندہ پورے پاکستان میں, کسی کو پتہ نہیں تھا کہ اسکن لیزر کیا ہوتا ہے, عاطف کاظمی لایا. گلبرگ میں نے شروع کیا, حسین چوک کے پاس لیزر ایکس کے نام سے میں نے ایک بلڈنگ لی اور کام شروع کیا. تو میں نے اپنے والد کو, اللہ بخشے کا, شبیر صاحب کو, میں کہا ڈیڈی وہ میں ہیئر لیزر ریموول لے کے آیا ہوں. تو آپ ڈیڈی اس وقت کے میں تھے, پرنسپل تھے. میں کہا ڈیڈی آپ سے انوگریٹ کرانے. ڈیڈی مجھے کہتے, ڈیڈی پنجابی میں بات کرتے تھے, ہم سرگودا کے ہیں پیچھے سے. اچھا, ہم لوگ ذمہ دار لوگ ہیں, ہماری بیک گراؤنڈ ذمہ دار ہے. تو ہم سرگودا, آپ کو پتا ہے جو ایسی جگہوں کے پنجابی, ان کا نہیں سر, پنجابی تو بڑی مزدار لینگویج. تو ڈیڈی نے کہا تو کرے گا کی وہ لیزر نال. میں کہا ڈیڈی ہیئر ریموول ہے, یہ عورتوں کے ایکسیس سے بال جو چہرے پہ آتے ہیں. تو ڈیڈی نے بڑی اچھی بات کی, کہتے ہیں میرا خیال سی کہ اسی سید آ, مینوں اج پتہ چلے تو نائیاں والا کام بھی شروع کر دیتا ہے. تو ہن ایک سید ہو کے عورتاں دی مچھاں داڑیاں صاف کرے گا جڑے نائی کام کردے نے, کل نوں پھر تو کہے گا میں دیگاں بھی پکانیاں شروع کر دے. یہ جب اپنی نائی کی بات ہوئی مجھے یاد آئے, تو میرے والد نے مجھے کہا, اس وقت کہا, مجھے بھی یاد ہے, تو ڈیڈی نے کہا کہ تو اب یہ عورتوں کو میں 25 سال پرانی بات کر رہا ہوں, جب یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہوتے تھے لیزر لوزر کے, تو تب میرے فادر نے کہا کہ تو وہ نائیاں والا کام شروع کر دیتے, یہ عورتوں کے بال صاف کرنے. تو کانسیپٹ سب بہت بدل گئے, دنیا اب آگے چلی گئی ہے. ڈرمیٹالوجی پہلے ہوتی تھی ٹیوباں لکھ دیو, یس پہلے تھا آپ میرے پاس آؤ گے, چیل صاحب آپ کے فادر میرے پاس آئے, مدن آئے, ڈاکٹر صاحب مجھے خارش ہے, جاؤ یہ ٹیوب ڈرمویٹ لگا, ٹھیک ہو جائے گا. اب باتیں ختم ہے. اب تو جو آتا ہے, ڈاکٹر صاحب میرا PRP کر دو, میرا فلر کر دو, میرا لیزر کر دو, میرا بوٹاکس کر دو, مجھے یہ کوئی ریجوینیشن اسکن کی تھریڈز کر دو. سو اب زمانہ بدل گیا ہے. ڈرمیٹالوجی میں آ گئی ہے کاسمیٹولوجی, اور کاسمیٹولوجی میں ایسٹیٹک, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کویکری بھی بڑھ گئی ہے. ظاہر ہے سر, جو بھی چیز آئے گی پھر وہ سارے کہیں گے. بلکہ میں تو ایسے بہت سارے کیا آپ اس کو بھی کویکری نہیں کہیں گے کہ ایک بندہ جو ڈرمیٹولوجسٹ ہے, نہیں ہے, وہ ڈاکٹر, فیلڈ اس کا کچھ اور ہے, لیکن وہ ڈرمیٹالوجی پریکٹس کرے, وہ ہیئر ٹرانسپلانٹ بھی کرے, وہ PRP بھی کرے, اس کا فیلڈ کوئی اور ہے, لیکن وہ پریکٹس ڈرمیٹالوجی میں. ارمغان بہت اچھی بات کی, میں نام نہیں لوں گا اوبیسلی نام. یہاں ایسے پروفیسر ہیں ڈفرینٹ فیلڈ کے جو لیزر بھی کر رہے ہیں اسکن کا, ڈفرینٹ فیلڈ کے. میں وہی میرے ذہن میں وہی, اور ان کی بیگمات جو ہیں وہ بھی پروفیسر ہیں ڈفرینٹ فیلڈ کی, وہ بھی سارے پروسیجر کر رہی ہیں. تو ان لوگوں کو خود شرم آنی چاہیے کہ تم دل جگہ, ریزن کیا ہے, شارٹ ٹرم میں میکسیمم پیسے کمانے. میکسیمم اب وہ کاسمیٹک میں پیسہ, وہ جی ایک بوٹاکس کرو جی 25,000 لے لو, 35,000 لے لو, فلر کرو جی 50,000 لے لو. تو اب ہر بندہ جو ایک ایون ایسا ڈاکٹر کویک ہے. اب میرے پاس ایک اگر مریض آئے, مجھے کہے مجھے کھانسی ہے, کیا میں اس کو اینٹی بایوٹک نہیں دے سکتا؟ مجھے آتی ہے نا, بینگ اے ڈاکٹر, میں اس کو ٹچ نہیں کرتا. میں کہتا ہوں بیٹا گو ٹو اے فزیشین, گو ٹو اے پلمنالوجسٹ, تمہارا کھانسی ہے, گلا خراب ہے, اس کا کام ہے. تو وہ بندہ مجھے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ کا نام اتنا بڑا ہے, آپ, میں کہتا ہوں میں ڈرمیٹالوجی میں میرا نام ہے, میرا کھانسی, نزلہ, زکام, بخار, میں دوائی دے سکتا ہوں, مجھے سب پتہ ہے کیا دوائیاں. وائی شوڈ آئی ٹریٹ یو؟ اچھا, لوگ ویسے آپس کی باتیں سر خود موقع بھی فراہم کرتے ہیں آپ کو. میرے کئی جاننے والے, جب میں نے کہتا ہوں کہ یار آپ انہیں چیک کرا لو, کہتے ہیں تو کتنا آتا ڈاکٹر ہے, وہ علاج نہیں کر دیتا. سر میرے پاس باولپور سے ایک مریض آیا, میرا نام سن کے کہتا ہے جی مجھے الرجی ہے. اس کو رائنائٹس تھا, ناک بہتا تھا, آنکھوں سے پانی, الرجی جو یہ کیڑا گرتا ہے, چھینکیں آتی ہیں, بلغم. میں نے اس کو کہا, میں نے کہا بھائی جان میں سکن دی الرجی ڈیل کر, اتنا بڑا نام تہاڈا, باولپور بھی تہاڈا ڈنکا بجتا ہے, عاطف کاظمی دا, میں اتوں بس سے چل کے آئی ہیں, میں نے اس کے پیسے دیے, یہ کیا, اور آپ کہتے ہو میں کہیں اور جاؤں, میں تو تہاڈے کو دوائی. میں نے کہا بھائی جان آپ کی بڑی مہربانی ہے, آپ میری بڑی عزت کرتے ہیں, آپ نے میرا نام سنا, میں جلد کی الرجی کرتا ہوں. کہتا تو الرجی تو کوئی ہوتی ہے, تسی مینوں پڑھا رہے ہو. میں کہا جی بڑی معذرت نال میں تانوں پڑھا نہیں سکتا, تسی بہت پڑھے لکھے ہو, لیکن میرا کام ہی نہیں ہے اس الرجی نو ڈیل کرنا. اکھاں تو پانی آنا, نک تو پانی آنا, گلا کیڑا ڈگنا. تو بات یہ ہے لوگ آپ کو فورس کرتے ہیں,
اور وہ کہتے ہیں جی عاطف کاظمی لکھ دے گا تو پتہ نہیں کیوں ہوئے گا عاطف کاظمی. لیکن وائی شوڈ آئی ڈو ان ایتھیکل پریکٹس؟ بس یہ سر شارٹ ٹرم بینیفٹس ہیں شاید. وہ نہیں, لوگ اب دیکھیں کرنے کو کیا, ہم سب آپ کو کیا, آپ کو نہیں کھانسی کا ٹریٹمنٹ کرنی آتی, بہترین کر لیں گے. یو آر ہائیلی کوالیفائڈ پرسن, تجھے آؤ تجھے کہو یار 2 اینٹی بایوٹک کا, 2 اینٹی ہسٹامین کا, 1 مونٹیلوگاز کا, تیری کھانسی ختم. کانٹ یو ڈو دیٹ؟ لیکن آپ کہو کہ بیٹا یہ میرا کام نہیں, آئی ایم اے پیڈیاٹرک سرجن, تم یہ فلانے بندے کے پاس جاؤ اور اس کو اپنی فیلڈ کے. سر ہم اس حد تک, میں اپنی فیلڈ میں اس حد تک وہ کرتا ہوں کہ اگر بچوں میں بھی میڈیسن کا مسئلہ ہے, میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ پلیز یہ 7 والا روم, پلیز گو اینڈ کانٹیکٹ اور گو اینڈ گیٹ یور چائلڈ چیکڈ بائی اے پیڈیاٹرک فزیشین. بالکل ان کی ڈوزز بہتر ہے, ان کا طریقہ جیک آف آل ٹریڈس ماسٹر آف نان, یہ بہت پہلے سر کہہ دیا گیا تھا. اچھا میں ویسے آپ کے اب ہمارا بڑا مزدار چل رہا ہے, میں تو چاہوں گا تھوڑا سا لمبا ہو جائے. اگر وہ ایک آخری چلے آج کے سیشن کے لیے, میرے تو ذہن میں لاکھوں کروڑوں ٹاپکس آ رہے ہیں جو آپ کے ساتھ, ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ تو میں پورا سیزن چلاؤں گا. بردر آپ تو چھوٹے بھائی بھی ہو, دوست بھی ہو, کالیگ بھی ہو. جزاک اللہ سر, بڑی مہربانی سر, بڑی مہربانی. لیکن ایک اچھا ایک مزیدار سے نا, ہمارے تو یہاں پہ فالس بلیوز بڑے چلتے ہیں, غلط عقائد. میں نے پورا میری ویڈیوز میں 3 سیزن باقاعدہ آئے وہ ان چیزوں پہ کہ کتنے غلط عقائد. سو مچ سو کہ جناب برڈ کی پو یعنی کہ وہ بٹ کو لیں, چڑیا کی بٹ کو لیں اور وہ بچے کی پخانے والی جگہ پہ ڈالیں تو اس سے کانسٹیپیشن ریلیو ہوتی ہے. بالکل ہے, یہ لوگ کہتے ہیں آکے پتہ نہیں کیوں کیسے. اچھا تو آپ کے فیلڈ میں غلط عقائد کن چیزوں کو لے کر ہیں, کچھ ایک دو وہ تو بتائیں. ہماری فیلڈ میں جو سب سے بڑا ہے وہ یہ ہے کہ جو بندہ کسی کے موقع یا واٹس نکل آتے ہیں, جن کو انگریزی میں موقع بن جاتے ہیں, کہ جی یہ ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی مدار پہ جا کے جھاڑو دو تو موقع ختم ہو جائیں گے. اب جھاڑو دے کے مدار نو صاف کرو, اللہ تو دعا کر, دیکھو اللہ کی دعا میں تو سب کچھ ہے, اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کرو, اللہ تعالیٰ تو مردے میں جان ڈال سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی رات میں. لیکن سائنٹیفک لاجک کیا ہے کہ میرے ہاتھ میں موقع نکلیں اور میں جھاڑو دے رہا ہوں اور جھاڑو کے ساتھ میرے موقع چلے جائیں گے. نمبر 2, یہ جو دیسی ٹوٹکے ہیں, منہ پہ جی گھی لگا لو, منہ پہ دہی لگا لو, منہ سر کے اوپر وہ یہ جو اپنا درخت کے پتے ان کو رگڑ لو, نیم کا پانی استعمال کرو, چہرہ آپ کا چمک جائے گا. یہ میرا خیال یہ وہ شاید وہ ڈیپ فرائی کرنے کی طرف جا رہے ہیں. پہلے میں خیال منہ اچھے سے میرینیٹ کر کے بعد آگے باقی ڈیپ فرائی کر دو, روسٹ کر کے بندہ باہر کر دو آپ, یہ وہ چاہتے ہیں. تو یہ جو ہماری جو لوگوں نے یہاں ڈرمٹالوجی میں وہ جو یہ چیزیں جو آ گئی ہیں نا بیچ میں کہ جی آپ یہ دیسی ٹوٹکے استعمال کر کے, دیکھیں پرانے زمانے میں دیسی ٹوٹکوں کا رواج بہت تھا جب سائنس نے ترقی نہیں کی, جب پتہ نہیں ہوتا تھا کہ سکن کے لیئر کتنے ہیں, جب یہ نہیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ دوائی سکن پہ اگر دہی میں لگاتا ہوں تو اس کا کیا اثر ہوگا, میں لیمو لگاتا ہوں تو اس کا کیا اثر ہوگا, میں نیم کا پانی سے منہ دھوتا ہوں کیا ہوگا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, لوگ کہتے ہیں جی مہندی لگانے کے ساتھ, نبی پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ مہندی لگاتے تھے, گرین مہندی, پتے کی مہندی, جس کا فائدہ کیا ہوتا تھا, وہ اینٹی فنگل بھی ہے, اینٹی بیکٹیریل بھی ہے, اینٹی وائرل. دیکھیں آپ اس زمانے میں سوچیں, نبی پاک کے 1500 سال پرانی بات کر رہا ہوں, ہاں ان کے ہاتھوں اور پاؤں پہ مہندی 80 کی کام شروع کر دیتا ہے. وہ کالی مہندی نہیں, کون والی, وہ جس کے اندر کیمیکل ڈالے ہیں, وہ جناب پھول بوٹے بنا کے لڑکیاں, اور جب وہ برن ہوتی ہے اسکن تو میرے پاس آتی ہیں, ڈاکٹر صاحب میری تو اسکن برن ہو گئی, یہ میں نے وہ میری کزن کی شادی تھی, میری اپنی شادی میں مہندی تھی, فلانا تھا, یہ تو اسکن برن ہو گئی. اب ہم کیا کر رہے ہیں, ہم ان کیمیکل کو یوز کر رہے ہیں ان مہندیوں میں. یہ پیور مہندی کی بات نہیں کر رہا, پتے والی کی نہیں کر رہا, لیکن میں بات کروں جب کیمیکل ڈالو گے آپ کی اسکن برن ہو جائے گی, اور وہ جب اسکن برن ہوگی وہ آپ کو جو لگانے والا ہے مہندی, وہ آپ کو عورت یا مرد, وہ یہ کہے گا باجی فکر نہ کرو, میں نے ایسی کی ہے, اتنی ڈارک ہو جائے گی, یہ تو 6 مہینے آپ کا رنگ نہیں اترے گا. وہ رنگ کیا اترے گا, وہ تو ٹیٹو بنا دے گی. تو اس وجہ سے ہمیں تھوڑا سا ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. اچھا اس کے بعد آپ نے اکثر سنا ہوگا مریض, ڈاکٹر صاحب میں گرم چیز کھانا تو میں ٹھنڈی, میں کہنا یار گل سن, گرم چیز کھاتے ہو, انڈے نو فریج میں رکھ کے کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا.
بھائی پہلا بندہ مجھے ملا ہے جو یہ گرم سر پلیز آتا ہے نہیں میرا رنگ ٹھنڈے والے کے آپ بھی خلاف خراب کیلورک ویلیو ہے. نہیں میں نے ان کو کیا کہا, میں کہتا سنے مچھی بڑی گرم ہے, میں کہا بالکل, کہ پھر میں کہا فریزر وچ رکھ, فریزر وچ رکھ کے کہا ٹھنڈی ہوئے گی, ٹھنڈی ٹھنڈی. اور ڈاکٹر صاحب تسی مذاق کر رہے ہو, میں کہا نہیں یار تو گرم, میں کہا بیٹا گرم مین ہائی پروٹین, گرم کی کیلوری گرم کہتے ہیں. میں کہا تم یہ کیا, اور میں کہا ٹھنڈی کا کیا مطلب ہے, کاربوہائیڈریٹس وائٹامنس اور منرل ان میں چیزیں وہ ٹھنڈی ہوتی ہیں. تو میں کہا تم یہ گرم ٹھنڈے کا, میں کہا گرم کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہائی پروٹین ڈائٹ لے رہے ہیں, آپ لوگ میٹ لے رہے ہیں, ریڈ میٹ لے رہے ہیں, وائٹ میٹ لے رہے ہیں, آپ بیف لے رہے ہیں, مٹن لے رہے ہیں, فش چکن لے رہے ہیں, دس از ایگز لے رہی ہیں. میں کہا جن میں پروٹین بہت زیادہ ہے, دیٹ از گرم. آپ ہر چیز کو جی یہ میری گرم ہو گئی, ٹھنڈی ہو گئی, فلانا ہو گیا. الرجی جو میں آتی ہیں اسکن میں, وہ گرم اور ٹھنڈے کا جب آپ نام لیتے ہیں تو اس سے بڑھتی ہیں کسی کو. اب دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں, آج آپ مجھے آ کے کہتے ہو ڈاکٹر عاطف یار رات میں نے پرانز کھائے تھے, تو میرے تو اسکن میں کافی وہ ہو رہا ہے, وہ اریٹیشن ہو رہی ہے. مے بی پرانز آپ کو کیونکہ وہ ہائی پروٹین ہے, فوڈ الرجن ہے, مجھے نہیں فرق پڑتا. میں آپ کو اگلے دن کہتا ہوں یار میرا تھوڑا سا بیف ہی آتا ہے ایک جگہ کھانے میں, تو بیف کے بعد میں نے اسٹیکس کھائی ہیں بیف کی, تو مجھے ہی آ رہا ہے الرجی, اس کا مطلب ہے مجھے وہ سوٹ نہیں کی. تو کسی بھی جو انٹیک ہے نیچرل فروٹ کا, کھانے کا, فوڈ کا, اس کے ساتھ کسی کو بھی الرجی ہو سکتی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو انڈے کے ساتھ ہے تو مجھے نہیں ہے, آپ کی وائف گرم ٹھنڈے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ایسا کہتا ہوں, میں نے تو ابھی پروگرام میں آپ کے بتا دیا, گرم ٹھنڈا یہ نہیں ہے کہ جی آپ گرم کو فریج میں رکھو تو ٹھنڈا کر کے کھا لو, ٹھنڈے تو مائکرو ویو وچ گرم کرو, وہ گرم ہو گیا. تاثیر, ہاں کیا لفظ وہ کہتے ہیں جی, کس کی, آم کی تاثیر گرم ہے, خربوزے کی تاثیر. مجھے تو وہ کوئی پرانا بابا نہیں مل رہا جنہیں بہ کے ساری کلاسیفیکیشن کی تھی کیا ہے گرم ہے. سر آم کے بعد لوگ کیوں کہتے ہیں کچی لسی پیو, کیونکہ آم کی تاثیر گرم ہے, کچی لسی وہ کہتے ہیں ٹھنڈی ہے, وہ یوٹیلائز کر دیں دی. تو دیکھیں نا بات سب سے بڑی یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو, ان ٹیبوز سے, ان مت سے باہر نہیں. ہم نے ساری عمر اس ملک میں یہ نہیں کرنا کہ تو ہے گرم کھا گیا اور ٹھنڈی کھا گیا اور گرم کھا گیا. تو وی شوڈ بی مور وائزر ناؤ. ہم لوگوں نے اب اے آئی کا زمانہ آ گیا ہے, چیٹ جی پی ٹی کا زمانہ آ گیا ہے, اور تاڑی میری شکل دے بندے ان ترنے شروع ہو جانے نے اے آئی وچ. جو بندہ آئے گا آواز نکال دیتا ہے. ارمغان تو امریکہ بیٹھے, ارمغان کتوں آ گیا, عاطف کاظمی تو یورپ گیا ہے, عاطف کاظمی کتوں آ گیا. آئی مین ٹو سے اب دنیا بدل گئی ہے, دنیا میں اب اتنی چیزیں نہیں آ گئی, بندہ تو عام ابھی اسی نہیں ہے. اب تم نے گرم نہیں کھانا, ڈاکٹر صاحب جب بھی یہ گرم کھاتا ہے اس کو ہو جاتا ہے, جب بھی ٹھنڈا کھاتا ہے اس کو ہو جاتا ہے. تو میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں, ہاں فروٹس جو ہیں دے ایگریویٹ اسکن ڈیزیز. اب میں آپ کو بتاؤں, پمپلز ہیں, آپ کی بیٹی, میری بیٹی, میرا بیٹا 14-15 سال کا ایک بچہ ہے, وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میرے تو منہ پہ سارے دانے نکل آئے. ان کو ہم کہتے ہیں بیٹا فاسٹ فوڈ کم کر دو, چاکلیٹس کم کر دو. وہ اس کو چاکلیٹ کی کیلوری انٹیک بہت زیادہ ہے, فاسٹ فوڈ کم کر دو, میٹھا کم, تاکہ وہ اس کو ایکنی کو بڑھاوا نہ دے. ہم اس کو وہ ایکنی کوز نہیں کریں گے, ایکنی تو ہارمونل ہے, ایکنی تو ینگ ایج میں, لیکن وہ ایکنی کو ایگریویٹ کر دیں گے جب آپ بہت بات کے کھانے کھاؤ گے. سافٹ ڈرنکس, اکثر بچے کیا کرتے ہیں آج کل, پانی کم پیتے ہیں, وہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, ایک گھونٹ وہ سافٹ ڈرنک کا پی رہے ہوتے ہیں, ایک لقمہ وہ منہ میں ڈال رہے ہوتے ہیں, پانی کم پی رہے ہوتے ہیں. اچھا ایکنی جو ہے نا, کہ میں اپنے ویورز کو بھی کہوں گا, ایکنی کے بارے میں اتنی فالس بلیوز ہیں سر. میں خیال ایکنی تو نیکسٹ ہم اس کو پورا ایک اس پہ کرتے ہیں. ایکنی کی تو اگر ہم نے بات کی 1 گھنٹہ لگے گا ایکنی کے اوپر. ایکنی کے اوپر تو میں آپ کو اگر شروع ہو گیا تو آپ کو میں بتاؤں گا ایکنی کتنی قسم کی ہے, ایکنی کس کس کو. نہیں ہم نے تو یہ بتانا ہے کہ ایکنی کے اوپر کتنے غلط عقائد ہیں, فالس بلیوز ہیں, اور ایکنی کے لیے بھی وہی میرینیشن, دہی, وہ نمک شمک بالکل ایسے. اور ایکنی کا ایک اور بات بتاؤں, اب ایکنی ایک بچی کو ہے جس کی شادی ہونے والی ہے, تو اس کے سسرال والے کہتے ہیں جی اس کا تو منہ خراب ہے, ہم تو نہیں شادی کریں گے کیونکہ اس کے منہ پہ ایکنی ہے. میرے پاس کئی عورتیں آتی ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب, وہ عورت جو ہونے والی ساس ہونے والی بہو کو لے کے آتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ اس کی ایکنی ہے, تو یہ جب تک ٹھیک نہیں ہوگی تو ہم شادی نہیں کریں گے, یہ آپ کے پاس میں خود اپنی بہو کو اس کی منگنی ہو گئی لائیں. اگر بیوی 2 منٹ بیٹھ جا, یہ تیرے ایکنی نکل ہے, تیرا خاون تینوں طلاق دے دے گا 10 منٹ. جی میں کہا تیرے بچے نو ایکنی نکل آئے تو یہ رشتہ توڑ دیں گے. میں کہا تمہیں شرم نہیں آتی کہ یہ ڈیزیز کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کسی وقت نہیں دے سکتا ہے.
تمہارے منہ پہ چھائیاں پڑ جائیں تو تمہارا خامن تمہیں گھر سے نکال دے گا. یہ میں نے کہا ہم لوگوں نے جو یہ ذہن میں بنا لیا ہے کہ جلد کی بیماری اگر کسی کو ہے تو وہ میرے بیٹے کو لگ جائے گی شادی کے بعد, اس کے ساتھ میرے بچے پیدا ہوں گے. میں کہا خدا کے لیے دنیا کہاں چلی گئی ہے, تم دوسری کی بچیوں کو کیوں ریلیٹ کر. اس چیز میں سر ہمیں تھوڑا سا ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ دو بڑے امپورٹنٹ ٹاپکس چھائیاں تھے, یہ نیکسٹ ہم سیشن سر اس پہ کریں گے, اور جتنی متس ہیں ہم اس کے اوپر بھی کریں گے, سارا کچھ کریں گے. میرا خیال ہے بہت سارے سبق بھی دیے, بہت سارا شغل بھی لگا, میری داڑھی آپ نے بہت مشہور کر دی ہے اور اس کے علاوہ یعنی کہ دس واز دا بیسٹ پوڈ کاسٹ سو فار, بہت ہی مزہ آیا. میں اس میں ایک ایڈ کرتا چلوں, سمرائز کر دوں یہ سر آپ نے, بلکہ کیونکہ ان پوڈ کاسٹ کے لیے نا جی ہم نے پوڈ کاسٹ شروع کیوں کیا, ٹھیک 3 ہمارے جو ہے نا آگے پبلک ٹارگیٹس ہیں. نمبر 1 پیرنٹس یا جنرل پاپولیشن. نمبر 2 جو ہمارے فزیشینز اور ڈاکٹرز بن رہے ہیں, آگے جا رہے ہیں, جن کو ہم نے یہ بتانا ہے بھی کون کون سی چیز آپ نے کن کن کو ریفر کرنی. اور نمبر 3 اسٹوڈنٹس جو اپنے خاندان میں ایک بندہ ڈاکٹر بن رہا ہے, ان کے لیے تو وہ بڑے ڈاکٹر صاحب ہیں, انہوں نے انہی سے مشورہ لینا ہے, تو ان کو یہ اویئرنیس بھی جائے گی. جو فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے سارے, تو ان کو سر ٹیک ہوم میسج اینڈ دا سمری آف واٹ وی جسٹ سیڈ. 2 باتیں سر. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سب سے بڑی بات آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ چہرے پہ جو نور آتا ہے نا, اور چہرے پہ جو گلو آتی ہے, وہ کریموں سے نہیں آتی, دوائیوں سے نہیں آتی. اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو جاؤ, اللہ تعالیٰ پہ فیتھ رکھو. جو مشکل آئے گی اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے, اسی مشکل سے کون نکالے گا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات. 5 وقت کی نماز پڑھو, قرآن پڑھو تفسیر اور تشریح کے ساتھ. میں نے جب پہلی دفعہ قرآن 4تھی جماعت میں پڑھا, 3ری جماعت میں تو عربی میں پڑھا, تو ہمیں آتے ہی کچھ نہیں تھا, 4 دفعہ پڑھ لیا. لیکن جب میں نے پڑھنا شروع کیا رمضان میں, اور میں نے ایک پیج اردو میں اس کی ٹرانسلیشن میں پڑھا, تو مجھے پتہ چلا کہ ہم لوگ کون کیا ہیں. اللہ تعالیٰ ایوری تھنگ از گاڈ, سب کچھ گاڈ. ہمارا ابھی داغا کھینچے فارغ ہو گئے ہم. تو میرا یہ ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی اچھی رہے, اسٹریس کوئی نہ ہو, اور جو اسٹریس ہو نماز پڑھو, قرآن پڑھو, اللہ کے نزدیک ہو جاؤ, اسٹریس ختم ہو جائے گا. اللہ سے دعا کرو, اللہ تعالیٰ آزماتا ہے, آزمائش میں اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے یہی آزمائش سے نکالتی ہے, ڈاکٹر نہیں نکالتا. ہم تو ایک وسیلہ ہیں. ارمغان ہو گیا, میں ہو گیا, ہم ڈاکٹر ہیں نا, یا باقی ڈاکٹر میرے پاس آؤ گے, میں ٹھیک نہیں کر رہا, میں تو وسیلہ ہوں, ٹھیک اس کی ذات نے کر رہا ہے. دوسری بات, ایز ڈاکٹر, اسکن ڈاکٹر, میں آپ کو کچھ ڈائٹ کے بارے بتاؤں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اسکن گلو کرے. نمبر 1 فروٹس, جوس, ملٹی وائٹامن, دودھ, دہی, یوگرٹ, پانی, اس کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں. جتنا یہ فروٹس اور جوسز لوگے, جتنی آپ ماشاءاللہ ملک شیک لوگے, جتنے آپ دہی کھاؤ گے, اتنا آپ کی اسکن گلو کرے گی. اور اننیسیسری کریمز اور لوشن لگانے بند کر دیں. اس کے ساتھ چہرہ گلو نہیں کرے گا, بلکہ چہرہ آپ کا خراب ہو جائے گا, جو میں نے بتایا ہے کہ ان کے سائیڈ ایفیکٹس جو ہیں. تو کوشش یہی کریں کہ ڈائٹ اچھی کریں, اور الٹیمیٹلی اپنے ویدر کے حساب سے باہر نکلیں. گرمی ہے تو سن بلاک یوز کریں, ڈاکٹر سے پوچھیں. پانی کا استعمال زیادہ کریں گرمیوں میں. سردیوں میں وائٹامن سی زیادہ لیں جوسز کی فارم میں, کنو, مالٹا, سنترا, یہ سردیوں میں آج کل کا زمانہ ہے سردی کا, یہ بہت لیں, چہرہ اس کا گلو کرے گا. اور نہ کسی کی غیبت کریں, نہ کسی کی ٹانگ کھینچیں, نہ کسی سے جیلسی کریں, اللہ پہ چھوڑ دیں. اللہ نے جو آپ کو دیا ہے, 2 وقت کی روٹی کما رہے ہیں, روزی کما رہے ہیں, خدا تعالیٰ کا شکر ہے. اپنے سے نیچے کو دیکھو, جو ایک فقیر اور بیکاری ہے, وہ بیچارے کے پاس کچھ نہیں ہے, وہ سڑکوں پہ بھیک مانگ رہا ہے. آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھر میں عزت دی ہے, سارا کچھ دیا ہے. کنٹینٹمنٹ شو کریں. جب آپ کنٹینٹڈ ہوں گے, دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں ہرا سکتی. تو اینڈ میں آپ کو یہ کہوں گا, اپنا خیال رکھیں. اور سب سے بڑی بات ہے, میں ڈاکٹر ارمغان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور میں ان کو ان کی کاوشوں پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ ایک پروفیشنل ٹاپ پیڈیاٹرک سرجن ہیں لاہور کے, جنہوں نے یہ پوڈ کاسٹ اور جنہوں نے یہ چینل پہ ڈفرینٹ ٹاپ ڈاکٹرز کا انٹرویوز دے کے, ان کو کیا ضرورت تھی, آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں نا. آج میں ڈرماٹولوجسٹ ہوں, کل ایک سرجن ہے, پرسوں سائکیٹرسٹ ہے, پلمونالوجسٹ ہے, فزیشین ہے, یہ ان کو لے کے آ رہے ہیں. ان کی صحت کے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, زندگی دے, اور یہ ایکسل کریں.
ماشاءاللہ اس وقت ان کا بہت بڑا نام ہے ہمارے HOD ہیں ڈپارٹمنٹ میں پیڈیاٹرک سرجری کے یونیورسٹی آف لاہور میں, اور لوگ ان کو پسند کرتے ہیں یہ اور ہر وقت ہنستے ہوئے نظر آتے ہیں جب ملتے ہیں. مقصد جب ملیں گے جھک کے ملیں گے, اور ان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی انسانیت ہے کہ میں ان سے بڑا امپریس ہوتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ ان کو اور ہمت حوصلہ دے, یہ آپ کے پروگرام ڈفرینٹ ٹاپ ڈاکٹر سے کرتے رہیں اور آپ تک یہ آواز ان کی پہنچاتے رہیں. اسپیچلیس فار ایٹ لیسٹ 10 seconds now. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا آج بہت مزہ آنے والا ہے. تو مزہ تو ایسے کہ 2 دفعہ تو میں نے اپنی بلکہ ہنسی بڑی مشکل کنٹرول کی سر. اچھا آگے آپ سر. I am honored. I am honored سر. آپ کا یہاں پہ ہونا یعنی کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ میرے لیے کتنی فخر کی بات ہے, میری کتنی بڑی اچیومنٹ ہے. جن بڑے بڑے اسپتالوں کا نام ہم سن کے بڑے ہوئے ان ساروں کے آپ ڈرمیٹالوجی کے ابا حضور رہ چکے ہیں, اور میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں. میں آئی ایم ٹوٹلی بلیسڈ. میری طرف سے بہت ایک ٹیک ہوم میسج میں کیا ہی دوں, کیا کیا نہیں ڈسکس ہوا. گورے رنگ کی مسائل, لوگوں کے ایٹیچیوڈز کا مسئلہ, فالس بلیفز, غلط نیوٹریشنل عقائد. مچھلی بیچاری کو ایویں ہی آپ نے اس پہ FIR درج کی ہوئی ہے. مطلب یہ ان ساری باتوں کو نوٹ کریں. یہ اس گپ شپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ تک یہ جو غلط بلیف ہے چھوڑے, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو انجوائے کرو اور سبحان اللہ کہیں. میری ماں نے تو ہمیشہ وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا کہا ہے کہ بھئی یہ یہ نہیں, اس کے ساتھ یہ خربوزے کے ساتھ دودھ نہیں پینا. میں ہاسٹل لائف میں گیا, انہوں نے خربوزے کا ملک شیک مجھے پیش کر دیا اور وہ بڑا مزیدار. تو ٹو گیو یو دا میسج, اپنے جو بھی کوسچنز ہیں ہو سکتے ہیں آپ کے, یو ہیو دا رائٹ آف فریڈم آف تھاٹس, لیکن اس کو اوتھینٹک بندے سے آپ کاؤنٹر چیک کریں یا اس کے بارے میں تحقیق کریں. اب اسکن میں ان سے بڑا نام کوئی میں مان ہی نہیں سکتا کہ کہے کہ ہے, ان سے بڑا نام نہیں ہے. اسکن ان کے فادر تقریباً میں خیال آدھی جلد شاید پہلے گورو نے پڑی ہوگی, باقی آدھی شاید سر کے والد صاحب یہاں پہ لائے. تو دس از امیزنگ. بھی فیلڈ سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ ہو اس فیلڈ کے بندے کو رابطہ کریں. یہ بات ٹیک ہوم میسج یہ ہے, پلیز اللہ تعالیٰ آپ کو یہ توفیق دے کہ آپ ان غلط عقائد سے باہر آئیں. اور میری دعا وہی ہے کہ may you stay blessed, اور اللہ پاک آپ کو اپنے اور اپنے خاندان والوں کو, آپ کے بچوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے. السلام علیکم.